چاہیے، امہات المومنین کی طرح ہونا چاہیے، اور سلف میں ان صالحات کی طرح ہونا چاہیے جنہوں نے بڑے بڑے دین کے خدمات کو انجام دیا ہے پاکیزہ اور پاک دامنی کے ساتھ۔ اس لیے دوسرا مطالبہ علم آپ سے یہ کرے گا کہ آپ اپنے عملی زندگی میں اپنے عملی زندگی کے خاکے کو شریعت کے تابع بنا دیجیے، سنتوں کا اہتمام کیجیے، چاہے خواہ چھوٹی سے چھوٹی سنتیں کیوں نہ ہوں، کھانے کی سنتیں ہوں، سونے کی سنتیں ہوں، سنت ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ قاعدہ نقل کیا ہے، من تعارض عن السنہ عوقب بحرمان الواجبات ومن تعارض عن الواجبات عوقب بحرمان الفرائض ومن تعارض عن الفرائض یوشک ان یعاقب بحرمت الایمان۔ وہ آدمی جو سنت کو معمولی اور ہلکا سمجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک واجب کی توفیق سے محروم کریں گے۔ وہ آدمی جو واجب کو ہلکا اور معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک فرض کی توفیق سے محروم کریں گے۔ اور وہ آدمی جو فرائض کو معمولی اور ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، بہت قریب ہے، بہت غالب گمان اس بات کا ہے کہ کہیں ایمان کے لالے نہ پڑ جائے۔ اس لیے عزیز طالبات، مدرسے کے اس چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی عملی زندگی کو، اخلاقی کردار کو درست کیجیے۔ آپ کے علم کے اندر طاقت اور تاثیر جو ظاہر ہوگی، پیدا ہوگی، وہ آپ کے عمل کے ذریعے سے ہوگی۔ یہ دوسرا مطالبہ ہے، علم آپ کی ذات سے کرتا ہے، آپ اپنا عمل علم کو دے دیجئے، اپنے وقت اور محنت کے ذریعے سے تفقہ، اور دوسرا اپنے عملی زندگی میں علم کو بسا لیجئے۔ یہ دوسرا مطالبہ ہے۔ اور تیسرا مطالبہ یہ علم آپ سے کر رہا ہے، آپ خود ہزاروں جگہ پر بیانات کرنے میں یہ کہتے ہیں علماء جو ہے نبیوں کے وارث ہیں۔ ظاہر ہے علماء کے، چاہے وہ عالمہ ہو چاہے وہ عالم ہو، حدیث میں ہے جو اس علم کو اپنے سینے میں لیتا ہے وہ نبیوں کی وراثت کو اپنے سینے میں لیتا ہے۔ تو آپ علم نبیوں کے وارث بن رہی ہیں، یا آپ نبیوں کے وارث کے منصب کی طرف منسوب ہے، تو پھر نبیوں کا جو کام ہوتا تھا، انبیاء کی جو ذمہ داری ہوتی تھی، اس ذمہ داری کا ادراک اور اس ذمہ داری کے حقوق آپ ادا کیجیے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے، صرف دین کی خدمت ہوگی اور صرف امت کی خیر خواہی ہوگی۔ نبیوں کی زندگی کے یہ عنوان ہوتے تھے۔ نبی اپنی ساری زندگی کو دین کی خدمت میں لگا دیتا ہے، نبی اپنی ساری زندگی کو امت کی خیر خواہی میں لگا دیتا ہے، اور کوئی تیسرا کام ان سے نہیں ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر بھی فائق درجے پر، ہماری زندگی کے اندر فرسٹ پریفرنس اس چیز کو ہونی چاہیے کہ ہم دین کی خدمت کو اول درجے پر رکھ رہے ہوں، اور امت کی خیر خواہی ہمارے لیے اول درجے پر مطلوب اور محمود ہو۔ اس کے لیے ابھی سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ فراغت کے بعد ہمیں جہاں اور بھی زندگی کی ضروریات کو پورا انجام دینا ہے، اس سب کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی کی ایسی ترتیب بنانی ہے دین کی خدمت میں بھی ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت لگے، امت کی خیر خواہی کے لیے بھی ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت لگ جائے۔ یہ ایک بنیادی ہماری منصبی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ تین ذمہ داریاں پوری ہو گئی، اگر آپ نے تفقہ کے ساتھ، محنت و مشقت کے ساتھ پڑھائی کی، آپ نے اپنے عملی زندگی کے خاکے کو علم کے مطابق بنا دیا، اپنے عملی زندگی کے خاکے کو درست کیا، اور تیسرا کام آپ اپنی ذمہ داری کو پہچان کر امت کی خیر خواہی کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے اپنے مال جان اور صلاحیت کا حصہ لگا رہے ہیں، تو آپ نے نعمت علم کا شکر ادا کیا، آپ نے اس نعمت علم کی قدردانی کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے حق میں عزت کے فیصلے ہوں گے، آپ کے حق میں رفعتوں اور عافیتوں کے فیصلے ہوں گے، اور آپ جہاں بھی رہیں گی آپ کے ذریعے سے اللہ خیر اور ہدایت کے چشمے جاری کرے گا۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم اکثر ایک جملہ فرماتے بنے ہوں سے کام بنتا ہے، بگڑے ہوں سے کام بگڑ جاتا ہے۔ جو مدارس سے بن کر کے نکل گئی ہوں گی، علمی طور پر مضبوط، عملی طور پر مضبوط،
اور اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ بھرے ہوئے جو نکلے ہوئے ہوں گے، یہ بنے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ آدمی جس شعبے میں جائے گا وہ شعبہ بن جائے گا۔ یہ طالبہ جس گھر میں بہو بن کے جائے گی، اس گھر کے اندر اس گھر کو یہ دین کا نمونہ بنائے گی، وہاں اس گھر سے خیر اور دین اور ہدایت کے چشمے پھوٹیں گے۔ یہ طالبہ کہیں مدرسہ یا مکتبہ سنبھالے گی، اس بستی کو روشنی ملے گی۔ یہ طالبہ بازار میں چلے گی، اس کی پاک دامنی اور نظروں کا حیا اور پردے کا حیا لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کا پیغام پیوست کرے گا۔ یہ بنی ہوئی نکلی ہے، یہ جہاں سے گزرے گی وہاں سے بنتا چلا جائے گا۔ اور اللہ بچائے، اگر آپ علمی طور پر کمزور نکل رہے ہیں، آپ نے پڑھائی محنت کے ساتھ نہیں کی ہے، اور ذہین و فہیم ہونے کے سبب چلو کچھ علم درجات پاس تو کر لیے، آپ کی عملی زندگی بڑی گڑبڑ شڑبڑ ہے، آپ کی عملی زندگی بڑی ناقص ہے، تو پھر سمجھنا چاہیے آپ آگے جا کر فتنہ بنیں گے۔ آپ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے بن کر اس چار دیواری سے آپ نکلیے، خوب محنت کے ساتھ پڑھیے، اپنے عمل کی زندگی کو اسی چار دیواری میں درست کیجیے، جس طرح اساتذہ آپ کی تربیت یا جو باتیں آپ کو قرآن اور حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، اپنے عمل کے اندر اس کو ابھی بسا دیجیے، اور بعد میں اس راتوں کے رونے کے ذریعے سے ابھی سے امت کی خیرخواہ بنیے، اور راتوں کی آہوزاری کے ذریعے سے ابھی سے دین کی خدمت میں لگیے۔ ابھی سے آپ کے گھر میں بھائی ہے، آپ کے گھر میں والدین ہے، ابھی سے ان کو دین سمجھائیے، ابھی سے ان کو دین کی محنت میں، دعوت و تبلیغ میں، دعوت کی محنت میں لگنے کی فکریں دیجیے، اور ابھی سے اگر آپ ان جذبات کو اپنے اندر جگہ دیتے ہیں، آگے اللہ پاک کی ذات سے امید ہے اللہ پاک آپ سے بہت بڑا کام لیں گے۔ اللہ پاک آپ کو کوئی بعید نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے آپ کو ایک کارنامہ انجام دیں گے۔ آپ پڑھ رہے ہیں آج جو بخاری مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، وہ ایک عورت کا نسخہ ہے، وہ ایک لڑکی کے امام بخاری کے شاگرد کا ایک عورت لڑکی ہے، اس کا نام ذہن سے بھی نکل گیا، ان کا نسخہ ہے، انہوں نے جس سند کو محفوظ کیا ہے، آج برصغیر میں وہ بخاری کا نسخہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور بڑے سے بڑے کارنامے انجام عورتوں نے دیے۔ قرآن خود کہتا ہے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو تمام مردوں سے بہتر ہوتی ہیں، ان کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں جو مردوں کو وہاں پر شکست ہو جاتی ہے، اللہ عورتوں سے وہ کام لیتے ہیں۔ آپ کی ایک ایک ادا کا احترام اللہ کے دربار میں بہت ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ قحط سالی چل رہی تھی دلی کے اطراف میں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں قحط سالی تھی، اور بڑی ہلاکتیں عام ہونے لگی، وبائیں پھیلنے لگی۔ اس دور میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ والے اور بزرگ اور بڑے متقی عالم و محدث صلاۃ الاستسقاء پڑھاتے تھے، اور بھی جو بڑے بڑے اللہ والے تھے صلاۃ الاستسقاء کے لیے میدانوں میں گئے۔ ہفتوں سے جو ہے صلاۃ استسقاء پڑھی جا رہی ہے، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں، معتبر تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، ایک دن ایک نوجوان اپنی اونٹنی پر یا کسی سواری پر اپنی والدہ کو لے کر، جو پردہ نشی عورت تھی، وہ اس کو لے کر کہیں جا رہا، انہوں نے دیکھا بڑا ہلڑ ہنگامہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ آدمی جو ہے لاہور کے کسی علاقے سے آیا ہوا تھا سفر کر کے، اس کی اپنے والدہ سفر میں ساتھ تھی، اس کو اپنے والدہ کو کہیں رشتہ داری میں کہیں لے جانا تھا۔ اب جب وہاں پہنچے تو میدان میں دیکھا لوگ جمع ہے، پریشان عالم ہے، پریشان حال ہے، تو پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا اس طرح یہ فلانی محدث ہے، ہم پچھلے ایک ہفتوں سے کئی دنوں سے یہاں صلاۃ الاستسقاء کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور بارشیں نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسی بات ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کا مسئلہ ابھی حل ہو جائے گا، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ نوجوان جاتا ہے اس سواری کے پاس جہاں والدہ اس سواری پر تھی، اس والدہ کا برقع پکڑ کر کے دعا کرتا ہے، یا اللہ میں تیرے بارگاہ میں اپنی والدہ کا برقع اور پردے کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں یہاں کے لوگوں پر بارش برسائے۔ ابھی اس نے دامن چھوڑا نہیں تھا کہ بارش ٹپ ٹپ ہونا شروع ہو گئی۔ لوگ بڑے تعجب میں ہو گئے کہ بڑے اللہ والے شاہ محدث صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب یہاں ہے اور ان سے جو کام نہیں بنا۔ اس نوجوان کو لوگوں نے پوچھا آپ نے کیا کہا؟
کہ میں نے اللہ کے دربار میں اپنے والدہ کے پردے کے عمل کو وسیلہ بنا دیا۔ اللہ پاک نے ان کے پردے کا عالم مجھے معلوم ہے، کبھی زندگی میں انہوں نے بے پردگی نہیں کی ہے۔ اللہ کے دربار میں عورت کی پردہ نشینی کا یہ مقام ہے، اس کے پردے کے وسیلے سے دعا ہو گئی تو انسانیت کی آبادی پر بارش ہو گئی۔ آپ عرب کی تاریخ میں وہ کیا کہتے ہیں، نہر زبیدہ کی تاریخ ہے۔ زبیدہ نے کیا کیا، ایک حرکت اللہ کو اس عورت کی پسند آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حق میں مغفرت کا فیصلہ کیا۔ اذان ہو گئی، اس نے دوپٹہ سیدھا کر لیا، اور حالانکہ اس نے نہر زبیدہ جیسا بڑا کام کیا تھا، لیکن اذان اللہ کے ادب اور نام کے ادب اور احترام کے اندر، اللہ کے نام کے ادب اور احترام میں اس نے اپنے سر پر دوپٹہ چڑھایا۔ خواب میں اپنی خادمہ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے میری بخشش کا فیصلہ کیا۔ پردہ آپ کا زیور ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں اور شیطانی لوگ خباثتیں طرح طرح کی باتیں کر کے آپ کو پردے سے چھیننا چاہیں، آپ کی ایمانت بول اٹھنی چاہیے، آپ کی ایمانی غیرت چیخنی چاہیے۔ ہماری جان لے سکتے ہو تم، ہماری زندگی کو چھین سکتے ہو، لیکن ہم سے پردہ چھینا جائے اس لیے ہم سے محال ہے۔ اس غیرت کے ساتھ جب ایمان والی عورت ہے، اپنے دین کے شاعر کا ادب اور احترام کرتی ہے، آپ اس غیرت کے ساتھ جب باہر نکلیں گی تو یقیناً آپ کے ایک ایک اشارے پر، آپ کی ایک ایک ادا پر آسمانوں پر فخر ہو جائے گا۔ آسمانوں کے فرشتے رشک کریں گے، اللہ فرشتوں پر آپ کا فخر کریں گے۔ اگر اس طرح کا عملی کردار ہوگا، اخلاقی کردار ہوگا تو ہوگا۔ اور کتنے واقعات آپ دیکھیے، عورتوں کے بے مثال واقعات ہیں۔ ہشام ابن عمرو ایک محدث گزرے ہیں شام کے، ان کا پڑوسی بہت شرابی آدمی تھا، فاسق و فاجر آدمی تھا۔ فاسق و فاجر آدمی ہونے کی وجہ سے جب انتقال ہو گیا، عرصے دراز کے بعد اس محدث کو خواب میں آیا، اور خواب میں وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ جنت میں بڑا عزت اور اکرام اور احترام ہو رہا ہے۔ اس نے پوچھا، آپ کی زندگی تو ایسی نہیں تھی، یہ مقام کہاں سے ملا؟ کہنے لگا، جب میں انتقال ہو گیا، میری اہلیہ حمل سے تھی، پھر حمل پیدا، بچہ پیدا ہو گیا، میری بیوی نے اس بچے کی پرورش کی۔ کل میری عورت نے اس بچے کو بسم اللہ پڑھائی، زمین کے اوپر بسم اللہ شروع کرائی۔ پہلے زمانے میں اہتمام ہوتا تھا بچوں کا، بسم اللہ بزرگوں سے پڑھایا جاتا تھا، نیک جگہوں پر پڑھایا جاتا تھا۔ تو کہنے کہ میری بیوی نے کل نورانی قاعدہ اس کا شروع کیا اور بسم اللہ پڑھائی۔ میرے پاس فرشتے آئے، کل ہی مجھے آزاد کیا ہے عذاب سے، اور مجھے یہ کہا گیا اللہ نے اس کو رہا کیا۔ میں نے پوچھا کیوں، کس عمل کی بنیاد پر ایسا ہوا، ایسا کیا ہو گیا میں پچھلے 7 سالوں سے عذاب میں؟ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کے اوپر جس کا بچہ میرا نام لے رہا ہو اور زمین کے نیچے میں اس کو سزا دوں، یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ یہ واقعات امام رازی نے تفسیر رازی کی بسم اللہ کے تفسیر میں نقل کیا۔ اسے کیسے کتنے واقعات ہوں گے۔ عورتوں کی معمولی اداؤں پر اللہ نے بڑے فیصلے کیے ہیں، آپ کی معمولی کوشش پر اللہ آپ کو بہت نوازیں گے۔ ہماری آپ سے درخواست اور گزارش یہی رہے گی، محنت، تفقہ فی العلم، کوشش، فکر، محنت کے ساتھ علم حاصل کیجیے، اپنے عمل کو علم کے تابع کیجیے۔ عملی کمزوری آپ کے علم کو ظلمت میں بدل سکتی ہے، لہذا عملی ساخت بھی درست ہو۔ اور تیسرا، ابھی سے دین کی خدمت گزار بنیے، ابھی سے امت کی خیرخواہ بنیے۔ اس کی آسان سی شکل یہ ہے، اپنے گھروں میں اپنے محرموں کے ساتھ جماعتوں میں نکلیے، اپنے محلوں میں رہتے ہیں تو عورتوں کا اجتماع کیجیے، مکتب سنبھالیے، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، جو شکل آپ سے شریعت کے دائرے میں قابو میں آ سکتی ہے، اس لائن سے امت کو فائدہ پہنچائیے، دین کی خدمت کیجیے۔ اسی مقصد کے خاطر آپ کے اساتذہ، آپ کے منتظمین آپ کے لیے فکریں کر رہے ہیں، آپ کے لیے در در بکھاری بن کر کے پھر رہے ہیں، آپ کے لیے نہ جانے کتنے تانے وہ سہ رہے ہیں، اپنی زندگی کی مصروفیات کو تج دے کر آپ صاحبات کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ آپ سے امید ہے آپ اس طرح بن کر کے نکل جائیں گی انشاءاللہ۔ پھر آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارا عزت اور احترام اور ہمارا حشر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اس مدرسے کو بھی اس کے لیے بطور ذریعہ استعمال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله إليك يرجع الأمر كله علانيته وسره بيدك الخير كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا مع المتقين والأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهديين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. اللهم إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ذنب وضعف وخطيئة، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ فضل کا، کرم کا، عافیت کا، احسان کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم جیسے تیسے تیرے ہی بندے ہیں. یا اللہ کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں جس میں تجھے ناراض کرنے والا کام نہ کیا ہو. ہمارے دن و رات زندگی کا ہر دن و رات تیری نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے. اے اللہ ہم اقراری مجرم بن کر کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اے اللہ معاف فرما دے. اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. یا اللہ ہماری زندگیوں کو معاف فرما، جرائم کو معاف فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہم نے ماں باپ کو حقوق کو پہچانا. ہم سمجھتے ہیں آج کے دور میں گرے سے گرا انسان کہتا ہے یہ میری ماں ہے، باپ ہے، اس لیے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے. اے اللہ لیکن تیری ذات کو بھولے ہوئے ہیں. ایک وقت تھا یا اللہ ہماری شکل، ہمارا وجود نہیں تھا. ماں سوئی ہوئی ہوتی تھی، باپ کام کاج میں لگا ہوا ہوتا تھا. ماں کے پیٹ میں آپ نے ہمارے وجود دیا، آپ ہماری ضروریات پوری کرتے تھے، آپ نے عدم سے وجود میں لایا. آپ کے کتنے احسانات ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے ہیں. اللہ تجھ کریم مالک کو ہم نے اللہ ناراض کیا. ماں باپ 20-30 سال 10-22 سال پالتا ہے، پوستا ہے، خدمت کرتا ہے. ایک بار اس کی نافرمانی کریں گے، معاف کرتا. 2 بار 3 بار، چوتھی آخر وہ ایک دن کہہ دیتا میرے گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر میں کھاتے ہو، میری بچھی چھت کے نیچے میرے گھر میں رہ کر کے میری نافرمانی کرتے ہو، دفع ہو جاؤ. اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، 2 وقت کا کھانا چھین لیتا ہے. تیری بچھی ہوئی زمین پر، تیرے بچھے ہوئے چھت پر، تیرے کروڑوں نعمتوں استعمال کرتے ہوئے اے اللہ روز تجھے ناراض کرتے ہیں، روز تیری نافرمانی کی، روز ضمیر کو بد ضمیر بنا دیا. اے اللہ تو نے کبھی کھانا نہیں چھینا، تو نے کبھی عذاب کے فیصلے نہیں کیے، تو اچھے سے اچھا کھلاتا رہا. اے اللہ ہماری طبیعتوں کو، ہماری فطرتوں کو مسخ ہونے سے بچا دے. اے اللہ محروم ہونے سے بچا دے. اے اللہ ہمارے اندر ایمانی شعور پیدا فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے رسول کی محبت عطا فرما، اپنے دین اور صالحین کی محبت نصیب فرما. اے اللہ جس فضل سے تو نے ہمارا انتخاب دین کے علم کے لیے کیا ہے، تجھے اسی فضل کا واسطہ ہے، موت تک لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیری ضرورت ہے. تجھے ہم جیسے کروڑوں بندے بندیاں ملیں گی، ہمیں تجھ جیسا کریم اور رحیم کہیں نہیں ملے گا. اے اللہ ہمیں محروم مت فرما، ہمیں اپنے در سے دھکا مت دے دے. اللہ ہمارے حق میں محرومی کے فیصلے مت فرما. اے اللہ ہم دنیا کے ہر در سے دھکا کھائے ہیں، ہم دنیا کے ہر در سے مایوس ہو کر آئے ہیں، تیرے در پر پڑے ہوئے ہیں، تیری کتاب کو گود میں لیے بیٹھے ہیں، تیرے دین کی باتوں کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائے ہوئے ہیں. اے اللہ اس عمل کو ہمارے زندگی میں پیوست فرما، پر استقامت کے ساتھ موت تک نصیب فرما. یہی کرتے کرتے مرنے والا، یہی کرتے مرتے کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما. اے اللہ جیسے تو نے دنیا میں عزت اور اکرام فرمایا علم اور دین کے ذریعے سے، اے اللہ موت کے وقت بھی ہمارا اکرام ایمان پر خاتمے کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ نصیب فرما. اے اللہ لوگ کہتے ہیں عالمہ ہے، عالم ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا نیک ہے، حقیقت تو جانتا ہے، تجھے ہمارے دلوں کے اندر کا حال معلوم ہے. یا اللہ ہمیں رسوا ہونے سے بچا دے، دنیا آخرت کی رسوائی سے بچا دے. اللہ تب تک موت نہ آئے جب تک تیری رضا کا پروانہ نہ آئے. اللہ تب تک موت نہ آئے جب تک ہمارے حق میں ایمان کے پر خاتمے کا فیصلہ نہ ہو جائے. اپنی رضا اور ایمان والی موت نصیب فرما دے. اے اللہ حشر کے اندر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں داخلہ نصیب فرما، جنت الفردوس میں
حوض کوثر میں ان سے ملاقات اور ان کی شفقتیں اور محبت نصیب فرما، اس کے لیے عافیت کے ساتھ، تیرے دین کے ساتھ، تیرے دین کی حمیت اور غیرت کے ساتھ، تیرے دین کی خدمت کے ساتھ ہماری زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی شجاعت سے حفاظت فرما، یہاں کے خیر کو عام اور تام فرما، ہر شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے، بدخواہ کی بدخواہی سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، ان کے وسائل کو، ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، غیبی نصرتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو پورے عالم اور امت کے لیے، پورے عالم انسانیت کے لیے، پوری امت کے لیے، خاص طور پر اس علاقے کے لیے ہدایت کا، خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرما، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ سبحان ربک رب العزت۔ ہمارے بڑے بھائی سید محمد علی سے